کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ان کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں، میرا نام شہباز ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیٹا فوت ہو چکا تھا 1 دن کا، تو اس کے کان میں جان نہیں دی گئی تھی، تو سب کہنے لگے کہ کچھ کہنے آدمی لگے تھے کہ اس کا نماز جنازہ جائز ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مجھے جواب چاہیے سر۔ جی ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ محمد عمر اطاری سرگودا کی تحصیل سینا والی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ الحمدللہ عز و جل میرے گھر بیٹا ہوا، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، تو ہم ان کا نام رکھنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے نام رکھا بلال حسین، تو جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بلال نام بہت ضدی ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرما رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سوال ہی چھوٹے بچوں سے متعلق ہیں کہ نومولود کا نماز جنازہ سے متعلق پہلا سوال پوچھا گیا، غالباً اذان نہیں دی گئی تھی، اور اس کے حوالے سے کہ اب نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی، انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ بچہ پیدا ہوا اور اتنی مہلت نہیں ملی کہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں بھئی کان میں اذان نہیں دی گئی تو اب نماز جنازہ جائز نہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح، بچے کے کان میں اذان دینا مطلب یہ سنت سے ثابت ہے کہ سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں جو ہے اقامت کہی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ فی الفور جو ہے بچے کان میں اذان نہیں دی جا سکتی، اور یا بچے کی طبیعت ایسی ہوتی ہے پھر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو بچہ دنیا میں زندہ پیدا ہوا ہے، اس نے سانس لی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ ہوگی، بلکہ فرض ہے، فرض کفایہ، اور اگرچہ اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو۔ نماز جنازہ کا تعلق جو ہے وہ اذان سے نہیں ہے، اسی طرح بعض لوگوں نے پہلیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، صحیح، وہ کون سی اذان ہے اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق نماز جنازہ سے نہیں۔ صحیح صحیح، اگر کان میں اذان دی ہو یا نہ دی ہو، اصول یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا، اس نے سانس لی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، باقی لوگوں میں یہ مشہور ہے، تو غلط ہے یہ کہ بھئی جس کے کان میں اذان نہ دی جائے تو اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے، بالکل اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ نماز جنازہ کا تعلق جو ہے بچے کے کان میں اذان دینے سے نہیں ہے۔ اس کا نام بھی رکھا جائے گا؟ بالکل نام رکھا جائے گا، اور اس معاملے میں یہ ہے کہ اگرچہ بچہ مردہ ہی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ تو سوال تھا نا کہ زندہ پیدا ہوا پھر انتقال کرے، اگرچہ مردہ پیدا ہوا، یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے وہ کچا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی نام رکھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نام رکھنا چاہیے چاہے زندہ پیدا ہوا ہو یا مردہ پیدا ہوا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچا بچہ، اب اس کا نام کیسے رکھا جائے، کیونکہ اب اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس پر علماء نے فرمایا کہ ایسا نام رکھا جائے
کہ جو دونوں میں معروف ہو، یعنی بچوں کے لیے بھی ہو بچیوں کے لیے بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر تو معلوم چل سکتا ہے کہ بچہ ہے تو بچوں والا نام رکھیں گے، بچی ہے تو بچیوں والا، اور ایسا کچا بچہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ایسا نام رکھیں جو دونوں میں بہت سارے نام ہوتے ہیں، عورتوں مردوں میں مشترک استعمال کیے جاتے ہیں. عقیقہ وغیرہ ہوگا، یعنی پیدا ہوا اور زندہ تھا لیکن انتقال کر گیا. عقیقہ اب نہیں ہو سکتا. اچھا، عقیقہ بھی نہیں ہوگا. عقیقہ جو ہوتا ہے وہ زندہ بچوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی عقیقے کا وقت جو ہے وہ 7ویں دن ہے. صحیح صحیح. اب اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر بالفرض 7ویں دن کے بعد بھی انتقال ہوا اور عقیقہ نہ ہوا تو پھر بھی اب عقیقہ نہیں ہو سکتا شرعی طور پر. ٹھیک ہے، اس کا عقیقہ نہیں ہوگا. دوسرا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. بیٹے کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے ان کا نام بلال حسین رکھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام جو نا نہیں رکھیں، بڑا ضدی ہوتا ہے جس کا یہ نام ہوتا ہے، اور میں نے خود سنا ہے کہ یہ بڑا بھاری ہوتا ہے. میرے کسی عزیز کا بچے کا نام رکھا گیا تو کسی نے کہا نہیں یہ نام آپ نے نہیں رکھنا، یہ بہت بھاری نام ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناموں کے اثرات ہوتے ہوں؟ استغفر اللہ، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، اور یہ بہت معروف ہے. حالانکہ بلال حسین بہت پیارا نام ہے، نسبتوں والا نام ہے. حالانکہ وہ نام جن کی تعلیم احادیث پاک میں دی گئی ہے وہ نام بھی اگر رکھے جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بچہ جو ہے اس سے بیمار ہو جاتا ہے. جیسے عبداللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ کے بارے ایک شخص کے بیٹے کا نام عبداللہ، تو کسی نے وہ بیمار تھا بچپن سے ہی. اب کسی نے اس سے کہا کہ بھائی وہ نام تبدیل کریں تو اس وجہ سے بچہ بیمار ہو رہا ہے. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ یہ بات غلط ہے. نام بھاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نام کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ بیمار نہیں ہوتا. اور ایسا کرنا جو ہے، جو ایسا سوچتے ہیں یہ نام سے بدشگونی لینا ہے، وہ تو بدشگونی یعنی برا شگون لینا، یہ شیطانی فعل ہے. ٹھیک ہے. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. نام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. صحیح. نام اچھا ہوگا تو اس کی برکت بھی حاصل ہوگی. آپ نے وہ نام رکھا جس کی باقاعدہ تعلیم آئی ہے. بعضوں کا عبد الرحمن نام ہوتا ہے، صحیح، یا محمد نام ہوتا ہے، یا احمد رضا نام ہوتا ہے. تو بعض عملیات کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھی نام تبدیل کر دو، تمہیں جو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، یا یہ پریشانی ہو رہی ہے، وہ پریشانی ہو رہی ہے، تم پر یہ بیماریاں آ رہی ہیں تمہارے نام کی وجہ سے، نام تم پر بھاری ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں یہ بالکل بے اصل ہیں. ٹھیک ہے. نام کی وجہ سے نہ کوئی پریشانی آتی ہے، نام کی وجہ سے نہ کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ نام ایسے رکھنے چاہیے جو اچھی نسبت والے ہوں، نیک لوگوں کے ناموں میں سے نام رکھیں. اب جہاں بلال حسین ہی نام بتایا، بہت پیارا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہے، اور دوسرا حسین اگر ساتھ میں لایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. تو اچھی نسبت سے نام رکھنے کی فضیلت تو خود حدیث میں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی قوم میں کوئی نیک شخص ہو، بزرگ ہو، اس کا انتقال ہو جائے، اور اس کے انتقال کے بعد اس قوم میں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ جو ہے اس بزرگ کی نسبت سے اس کا وہی نام رکھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس بچے کے اندر اس نیک شخص کی صفات کو پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ حدیث پاک میں تو اس طرح فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کے نام، حدیث میں آیا کہ انبیاء کے ناموں میں سے نام رکھو. ٹھیک ہے. انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. تو اس نسبت سے نام رکھیں گے، صحابہ کرام کی نسبت سے نام رکھیں گے، اولیاء اعظام کی نسبت سے نام رکھیں گے. اسی طرح بچی کا نام ہے تو صحابیات، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، نیک عورتوں کے ناموں میں سے نام رکھیں گے. تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا اور اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ. تو اس نیت سے نام رکھیں گے تو فضیلت حاصل ہو. اگر نسبت کی نیت بھی ہو کہ میں ان کی وجہ سے اس کا نام رکھ رہا ہوں. لیکن بدقسمتی سے آج جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، تو فلمیں ڈراموں میں دیکھ کر ایکٹر اداکاروں کا نام سے آج کل رکھا جاتا ہے. بعض اوقات وہ نام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی بھی نہیں ملتا، یا معنی برے ہوتے ہیں. تو ایسے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ نیک لوگوں کے ناموں میں سے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کے اندر بھی وہ نیک صفات داخل ہوں گی. باقی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ نام جو ہے یہ سے بھاری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ بیمار ہوتا ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی اصل نہیں. ٹھیک. اچھا حضور، اب نام کی بات چلی، نام رکھنا بھی ایک کام ہے نہیں. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو اس پہ جھگڑے بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ سے لوگ کال کر کے پوچھتے بھی ہوں گے، دارالفتہ میں پوچھتے ہوں گے. اب وہ نام پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ انگریزی تاریخ ہے، آپ اس کا نام تجویز فرما دیں. تو کیا یہ تاریخ کے حساب سے کوئی نام کا کانسیپٹ ہے کہ رکھنا ضروری ہے؟ اس کو ضروری سمجھ لیا گیا بعض جگہوں پر.
کیا ہے اس کا حکم؟ آج کل یہ بہت چلا ہے، جی جی پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے اگرچہ یہ علم العادات کے لحاظ سے نام رکھنا یہ بزرگوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی فضیلت نہیں آئی، اس ٹھیک کی ہے باقاعدہ کوئی فضیلت نہیں آئی. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال پوچھا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا کہ تاریخ کے حساب سے کوئی نام بتائیے، ٹھیک. بولا اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نیک لوگوں کے ناموں میں سے نام رکھے جائیں. تو تاریخ کے حساب سے نام رکھنا، اب ہوتا کیا لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی حروف بتا دیں، کوئی حرف بتا دیں. ٹھیک ہے اب ان کو کوئی حرف بھی بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے اب وہ نام نہ جانے اس حرف سے کوئی، جیسے کیا مثال کا بنا رہے؟ میم سے نام رکھا، میم سے ایسا نام رکھ دیا جس کی ویسی شرعی طور پہ ممانعت تھی یا مناسب نہیں تھا یا اس کے معنی درست نہیں تھے. تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے آپ بچے کا نام کسی بھی حرف سے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی خاص تاریخ کے لیے، کوئی خاص مہینے کے لیے خاص حرف ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. کسی بھی مہینے کسی بھی دن بچہ پیدا ہوا تو کسی بھی حروف میں سے کوئی نام کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو نام رکھنے کے لیے یہ ہے کہ کسی بھی حرف سے ہو لیکن نسبت والا نام ڈھونڈا جائے، ٹھیک کہ ہے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اس طرح نیک لوگوں کے ناموں میں سے نام رکھیں اور اس کی بھی شرعی رہنمائی بھی لے لیں، ٹھیک ہے پوچھ لیا جائے. پوچھ لیا جائے کہ ہم یہ جو نام رکھ رہے ہیں درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام ٹھیک ہے جو ہے، بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ٹھیک کسی غیر اللہ کے لیے بغیر عد کے ٹھیک کہنا ہے. جو ہے وہ جائز نہیں ٹھیک ہوتا. ہے. اب جیسے لوگ رحمان نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، عبد الرحمن رکھنا ہوگا، رحمان کا بندہ. رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے تو رحمان جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی ٹھیک ہے. غیر اللہ کے لیے رحمان کا لفظ جیسے استعمال ہم نہیں ہو اللہ سکتا. نام نہیں رکھتے عبداللہ کہتے ہیں، تو ایسے رحمان بھی نہیں رکھیں گے، عبد الرحمان کہیں گے. تو اسی طرح بعض نام جو خاص اور بعض دیگر جو خصوصیات انبیاء کرام کے ناموں میں سے ان میں اگر کوئی ایسا نام ہو تو لہذا شرعی رہنمائی لے لیں کہ ہم نے یہ نام تجویز کیے ہیں، ان میں سے آپ بتا دیں کون سا نام رکھیں. یہ ایک بہتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی کانسیپٹ ہے قرآن پاک کے ذریعے نام رکھنا، کہ قرآن پاک کے اندر سے وہ نام ہونا چاہیے. بعض دفعہ کھولتے ہیں جو صفحے پر آ گیا بس وہ نام رکھ دیا، جو سمجھ آ گئی انگلی لگا دی. تو یہ اس کا کوئی ہے کانسیپٹ؟ یہ بھی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ایسا بھی بہت ہونے لگا ہے کہ اب قرآن میں سے بھائی ہم نے نام پوچھا جاتا ہے کیا نام رکھا، یہ نام، بھائی یہ کہاں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے نام. حالانکہ قرآن پاک کے ہر لفظ جو ہے، جو بھی اس میں الفاظ استعمال ہوئے وہ نام کے لیے تھوڑی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کتاب میں، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنی ایک بچی کا نام رکھا کوثر، کوثر. پھر دوسری بچی ہوئی اس کا نام رکھا ونحر، اچھا تیسری بچی ہوئی تو اس کا نام رکھا ابتر، ابتر. تو سورہ کوثر میں جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کوثر کے معنی تو چلے صحیح ہے، کوثر نام رکھنا صحیح ہے، لیکن ونحر یہ کیا نام، اس کا معنی تو قربانی کرو. ٹھیک ہے یہ نام. اور ابتر تو اس کا معنی بھلائی سے دور، خیر سے دور. تو اس طرح نام رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اب ان کو سمجھا رہے نہیں، ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے. انمتا، نستعین، اس طرح کے اب نام بہت زیادہ سنے جا رہے ہیں. اس طرح لا ریب، لا ریب، لا ریب یہ کوئی باقاعدہ نام نہیں ہے. لا ریب یعنی کوئی شک اس کو نہیں. تو بڑا انٹیک نام سمجھا جاتا ہے کہ لا ریب نام رکھا گیا. اور یہاں تک سننے میں آیا ایک صاحب نے بتایا ہے کہ ایک نے اپنے بچی کا نام خناس رکھ دیا. استغفر اللہ استغفر تو اللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں جو حروف آئے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ ناموں کے لیے تھوڑی آئے ہیں. اسی سلسلے میں دارالفتہ کے ہمارے ایک اور مفتی صاحب نے شیئر کیا تھا کہ دارالفتہ میں کسی نے نام کا معنی پوچھا کہ بچی کا نام رکھا ہے زانیہ، کہ کیسے رکھ لیا؟ وہ قرآن پاک میں کھولا، انگلی لگائی تو زانیہ پر لامتن زانیہ نام رکھ لیا. تو اس طریقے سے بھی معاذ اللہ جو ہے وہ، تو اس طرح جو ہے قرآن پاک سے نکال کر جو ہے وہ نام نہیں رکھے جائیں گے. اب قرآن پاک میں فرعون کا لفظ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، حامان کا بھی آیا، انگلی تو اس کیا پر آ گئی تو کیا کریں گے؟ تو کیا فرعون کا نام رکھیں؟ ہرگز نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہر نام، ہر لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو آیا وہ نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جو باقاعدہ نام ہے، جیسے انبیاء کرام کے نام جو مسلمانوں میں معروف ہیں، ٹھیک ہے. یا ایسا نام رکھیں جس کے معنی باقاعدہ بنتے ہوں، اچھے ہوں، تو وہ نام رکھنے چاہیے. ٹھیک. اچھا بچہ فوت ہو جائے، اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس کا بھی نام رکھا جائے گا. جی. کب رکھا جائے گا؟ دیکھیں فوت ہو گیا تو پھر تو نام رکھ ہی دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. وہ اس کا ہے کہ جو بچہ زندہ ہو ٹھیک تو ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے. صحیح، کہ آپ صحیح. علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں دن نام رکھتے تھے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو 7ویں دن کیونکہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، یہ آیا ہے حدیث میں، اور اسی دن جو ہے اس کا نام رکھا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اور اس سے پہلے بھی رکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ 7ویں دن سے پہلے نام رکھتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ 7ویں دن عقیقہ ہو اور اسی دن جو ہے بچے کا نام رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا حضور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نام بہت پسند ہوتا ہے، جائز بھی ہے، ٹھیک ہے، سب اچھی ہے، اور اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو بچہ انتقال کر جائے اسی کا نام، اس کا بھی نام رکھا جائے. اب اس کا نام زندہ پیدا ہوا رکھا گیا، اس کے بعد اسی کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ نام تو اس بچے کا ہو گیا، لیکن وہ نام بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچے کو اس نام سے پکاروں گا، لیکن بچہ تو انتقال کر گیا، تو کیا دوسرے بچے کا وہی نام رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں شرعاً جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بزرگوں سے ثابت بھی ہے. صحیح صحیح. تو اگر ایک بچے کا نام رکھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ نام اس کو اچھا لگا، ویسے بھی اچھا نام ہے، وہ کوئی نسبت والا نام ہوتا ہے بعض اوقات، اب وہ چاہتا ہے میں اسی وہی نام کسی دوسرے بچے کا رکھوں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی ذہن بنانے نہیں، اس کا نہیں رکھنا ورنہ وہ بھی انتقال کر جائے گا. اگر کوئی ایسا بھی سوچنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی نام تھا، علی اکبر، علی اصغر، علی اصغر، ٹھیک ہے، وہ پہچان کے لیے، اصغر اور اکبر، اکبر پہچان کے لیے، اور علی اوسط جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اچھا فرشتوں کے ناموں پر نام رکھ سکتے ہیں، جیسے اسرافیل، عزرائیل، اس طریقے سے نام جو دیکھیں ہیں؟ حدیث پاک میں منع آیا ہے، فرمایا گیا کہ فرشتوں کے ناموں میں سے نام نہ رکھو، انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھو، فرشتوں کے ناموں پر نہ رکھو. ٹھیک تو ہے، لہذا حدیث میں یہ منع آیا، تو لہذا اسرافیل یا میکائیل اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ میسیج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. سوال یہ پوچھا گیا کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس پر غسل فرض تھا، تو کیا اب کیا کریں گے، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ کیونکہ نماز تو نہیں ہوئی، نماز میں طہارت جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اب وہ غسل کر کے باقاعدہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور ایس ایم ایس ہے کہ اگر کسی کے پاس اس کی اپنی تصویریں ہیں اور پرنٹ نکلا ہوا ہے اور وہ اگر ضائع نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ رکھی اس کے پاس ہے. دیکھیں اس طرح کی جو بلا ضرورت تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، اب ظاہر ان کو سنبھال کے ہی رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی اس طرح پھینکتے تو نہیں ہیں، تعظیم کے طور پر اس طرح رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے، اس کو ختم ہی کرنا ہوگا، ضائع ہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج پوچھا گیا کہ اگر کوئی قرآن مجید کی آیت کو میسیج کے طور پہ فارورڈ کرنا چاہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے، اول تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر واقعی کوئی قرآن پاک کی آیات لکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ کوئی اس میں کوئی نصیحت کی بات ہے اس لیے کوئی کر رہے ہیں. بعض اوقات قرآن پاک کی جو آیات لکھتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو عربی رسم الخط میں لکھنا جو ہے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اگر عربی رسم الخط میں نہیں لکھتے، جیسے انگلش یا رومن میں لکھ دیتے ہیں، جیسے وما ارسلنا کا WAMA اس طرح کر کے بنا دیا، تو اس طرح لکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت کو عربی رسم الخط میں لکھنا ہی ضروری ہے. لہذا اگر اس طرح نہیں لکھا جاتا تو فقط ترجمہ لکھ کے جو ہے اگر واقعی کوئی مقصد ہو اور وہ ترجمہ بھی درست ہو تو اس صورت میں سینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. اچھا عربی رسم الخط بھی اور خط عثمانی بھی چاہیے ہوگا. جی بالکل، اب عام قرآن طور پاک پہ موبائل کے جو کی بورڈ ہیں اس میں وہ سارے حروف نہیں آ پاتے، جی جی تو اس صورت میں اگر کرنا بھی چاہیں تو اس کو الگ سے ٹائپ کیا جائے کسی اور کمپیوٹر وغیرہ پر، اس کی پکچر سینڈ کی جائے، نہ کہ ڈائریکٹ موبائل میں اس کو. لیکن جو بھی آپ فرما رہے کہ مقصد دیکھ لیا جائے اس کا کیا کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے غور کرنا ضروری ہے. کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کال سنائیے. صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی نے قرآن پاک یاد کیا ہو اور پھر بھول گیا، اب کوشش کرتا ہے یاد کرنے کی لیکن یاد نہیں ہو پاتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا حکم ہوگا قرآن پاک بھول گئے تو؟ دیکھیں قرآن پاک جس نے یاد کیا، حفظ کیا، تو اب وہ بھول گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ جیسا اس کو یاد تھا ویسے ہی اس کو یاد کرے. ٹھیک ہے، اب اس کا یہی حل ہے، اب اس کو کوشش کرتا رہے، اب زندگی بھر وہ اس کو کوشش کرتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھنا نہ چھوڑے. اگر وہ پڑھتا بھی نہیں ہے اور بھلا دیتا ہے تو اس صورت میں ظاہر گناہگار ہوگا، تو کوشش اس کو جاری رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا پڑے. اچھا یہ خاص طور پر جو پورے حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بھول گئے، اس کو یاد کرنا ہے. تو کیا اس میں عام لوگ جس نے ایک سورت یاد کی، 2 آیتیں یاد کی، سورہ فاتحہ یاد کی، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے یا صرف وہ حافظ صاحب کے لیے حکم ہے؟ آپ نے صحیح فرمایا، یہ فقط پورے قرآن کے حافظ کے لیے نہیں ہے. کسی نے کوئی ایک سورت بھی یاد کی ہے، یا اکثر جو ہے سورہ یاسین شریف یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی یاد ہو جاتی ہے، سورہ ملک شریف یاد ہو جاتی ہے، تو اب یاد کر لی ہے، اب یہ بھول گئے تو اب ان پر لازم ہوگا کہ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کرنے کی
کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ یاد کرنا سب پر لازم جی ہوگا، اس کو یاد رکھنا ہوگا، اس کو دہراتے رہیں. کچھ میسیج ہمارے پاس مزید موجود ہیں کہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا مکتبۃ المدینہ نے کوئی ایسی کتاب شائع کی ہے جس میں نام رکھنے کے حوالے سے احکام ہوں؟ بالکل، کتاب نام رکھنے کے احکام، ماشاءاللہ، نام رکھنے کے احکام، بڑی اچھی کتاب ہے اس کے اندر. اور اس کتاب کے آخر میں جو ہے بہت سارے نام دیے گئے ہیں، بچے بچیوں کے سینکڑوں نام ہیں ٹھیک ہے، معنی کے ساتھ. تو اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پوچھ رہے ہیں کہ ہنگری یعنی پاگل وغیرہ، مخنث، ان لوگوں کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے جو مجنون ہو، انتقال کر جائے؟ بالکل ہوگی، کیونکہ ان میں جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے اس فعل کی وجہ سے یا اس وجہ سے وہ دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوتے نا. صحیح. تو جب وہ مسلمان ہیں تو انتقال وہ باقاعدہ ہوتی بھی ہے، دیکھا بھی ہے، تو ان کی باقاعدہ نماز جنازہ ہوگی. ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں. جی مزید کچھ کال سنائیے. میرا نام شاکر حسین ہے اور میں اٹلی سے بول رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم لوگ یہاں پر صدقہ و خیرات اگر نکالنا چاہیں تو کس کو دیں؟ مثال کے طور پر یہاں پر سب لوگ برسر روزگار ہیں ہماری نظر میں، یہ لوگ صدقہ زکات وغیرہ نہیں لے رہے. اگر ہم ان پیسوں کو کچھ اشیاء لے کر پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جی حضور کیا کریں، بیرون ملک مسئلہ ہے، شرعی فقیر نہیں مل رہا ہے، مسلمان بھی اتنی تعداد میں نہیں ہے، پرندوں کو ڈال دیں اور رقم، کیا طریقہ کار اپنا جائے؟ دیکھیں، اب صدقہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک تو صدقہ واجبہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، روزوں کا فدیہ یا کوئی منت وغیرہ مانی تھی، تو یہ تو شرعی فقیر کو دینا ہی لازم ہے. جو مستحق زکوٰۃ ہوگا اس کی ملک کرنا ہی لازم ہوگا. اور دوسرا جو عام صدقہ نکالتے ہیں جس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، جیسے جان کا صدقہ، کوئی بیمار ہو گیا اس کا صدقہ نکالتے ہیں، تو یہ کہیں بھی دیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈال دیں تو یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے. یہ صدقہ نافلہ جو ہے وہ تو اس طور پر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن صدقہ واجبہ جو ہے وہ اس طور پر نہیں ہو. اب وہاں پر ان کو کوئی شرعی فقیر نہیں ملتا تو دعوت اسلامی کو جو ہے اپنا وکیل بنا لیں کہ جو ہے اکاؤنٹ وغیرہ کے ذریعے جو ہے بینک کے ذریعے جو ہے رقم بھجوا دیں. تو دعوت اسلامی کو اپنا وکیل بنا لیں، وہ شرعی طریقے سے جو ہے اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، صدقہ واجبہ کی ادائیگی ہو جائے گی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آئیکن موجود ہے ڈونیشن کا، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے عطیات دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں آپ جمع کروا سکتے ہیں. آپ کے عطیات جو مقررہ مد ہے اس میں انشاءاللہ خرچ کر دیے جائیں گے. تو اسی طرح ایک اور ہمارے الحمدللہ صدقہ باکس مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہوتا ہے. یہ اگر اپنے گھر پر رکھ لیتے ہیں بیرون ملک اور اس میں نفلی صدقات ڈالتے رہیں تو کیا ڈالنے سے ادا ہوتا رہے گا ان کا؟ اس کا کیا کب اس کی ادائیگی ہوگی؟ یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سب جگہوں پر ہے. جی کوئی باکس وغیرہ جیسے مکتبۃ المدینہ نے بھی نکالا ہے صدقہ باکس، تو فقط ڈالنے سے تو صدقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صدقے کی ادائیگی جب ہوگی کہ جب باقاعدہ اس کے مصرف تک چلے جائے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ اب کسی نے اب باکس میں جو اس کا ذاتی باکس تھا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے اس نے صدقہ ڈالا ہے تو اس کی ملک سے وہ نہیں نکلا، ابھی اس کے پاس ہے، مالک ہے اس چیز کا. وہ اگر بالفرض اس کو ضرورت پڑے گی، پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس میں نکال کے جو ہے وہ خرچ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو صدقے کی ادائیگی جب ہوگی ہے اچھا طریقہ کہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا رہے. سوچتا رہتا ہے دوں نہ دوں، لیکن یہ بھول بھی جاتا ہے. بعض اوقات پیسے جیب میں ہوتے ہیں، ہاں میں دوں گا تو ذہن سے نکل جاتا ہے. عام طور پہ ریزگاری چاہتا ہے کہ انسان کسی کو دے دے تو وہ ڈال دے کم از کم. تو اس طرح پھر مہینے کے آخر میں جو ہے وہ جہاں دینا چاہتا ہے صدقہ وہاں دے دے، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صدقہ باکس ہر گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا باکس ہے، وہ آپ کی ملکیت ہوگا، مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے اور اس میں انشاءاللہ ڈالتے رہیں گے. بچوں کو بھی جو بالغ ہیں ان کو بتائیے، اس کے اندر ڈالنے کی عادت ڈلوائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کے بے شمار فوائد سامنے آئیں گے. ایک اور میسج پوچھا گیا کہ کیا عقیقے کے بارے میں بھی کوئی کتاب موجود ہے مکتبۃ المدینہ کی، کیونکہ عقیقے کی بھی بات چلی تھی. عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ ایک رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، تو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر دعا وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. بہت پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کو آپ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ. آسان انداز سے عقیقے کے مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. جی ایک اور کال سنائیے.
محمد اسلم لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ ابھی بتا رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 دن کے اندر اندر اس کا عقیقہ مطلب ہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس کے پہنچ نہیں ہے اور کسی وجہ سے وہ مطلب ہے کہ رہ جاتا ہے تو بعد میں عقیقہ کر سکتا ہے؟ 7 دن کے اندر اندر آپ نے فرمایا کہ اس کا عقیقہ ہونا چاہیے۔ 7ویں دن ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ بچے کے نام کی بات چلی تھی کہ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر 7ویں دن نہیں کر پائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ایسی نہیں کہ یہ مطلب اب 7ویں دن نہیں ہوا تو اب بعد میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک آئے گا کوئی کسی کا عقیقہ نہیں ہوا جوانی میں خود اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو دن جو ہے وہ 7واں دن کا ہے۔ اب 7ویں دن کا اعتبار یہ مثال کے طور پر جمعۃ المبارک کے دن بچے کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو جمعرات والے دن کرے گا آئندہ تو وہ 7واں دن کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یا بعد میں بھی کرنا چاہ رہا ہے تو بہتر یہی ہے، مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن کا اعتبار کر لے، ٹھیک ہے، یعنی ہر 7ویں دن یعنی جمعرات والے دن جب بھی کرے گا وہ 7ویں دن کا ہی اعتبار ہوگا، ورنہ آگے پیچھے بھی اپنی سہولت کے اعتبار سے کرنا چاہے تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور عقیقے کے لیے عمومی طور پہ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ آج کل یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عقیقے کے جانور کی بھی وہی شرائط ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور کی۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے بکری کے بچے جو ہے اس کا عقیقہ کر لیتے ہیں، اس طرح عقیقہ نہیں ہوگا، وہی شرائط ہیں، یعنی 1 سال کا ہو بکرا یا بکری جو ہے وہ 1 سال، لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کے لیے جو ہے 1 بکری ہوتی ہے۔ 2 بکرے لازمی ہیں لڑکے کے لیے، اگر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا اگر 1 بھی کر دے گا تو پھر بھی اس کا شرعی طور پہ عقیقہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، اور اس کا جو گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر وہی ہے جو قربانی کا طریقہ کہ 3 حصے کر لیے جائیں یا پکا کر وہ دعوت کر لے، تو ہر طریقے سے یہ جائز ہے۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں جو وہ رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کے کیا اندر انشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے وہ مدنی مذاکرہ ہے جس کو رسالے کے انداز میں، رسالے کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ بہت سارے جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اس کے گوشت کا کیا ہوگا، گوشت کس کو تقسیم کرنا ہے، بکرے کی کھال کہاں جائے گی، دیگر جانوروں کا عقیقہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس رسالے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ مختلف زبانوں کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں یا ویسے بھی عقیقے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ابھی تک، بھلے وہ جوان ہو گیا، اس کو رسالہ پڑھنا چاہیے، مکتبۃ المدینہ سے بھی خرید سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، بلکہ ویب سائٹ پر رہتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرے بیٹے کا نام محمد احمد ہے۔ آیا یہ نام میں نے جس نسبت سے رکھا ہے اس نسبت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی نام کا جو اثر ہے وہ بیٹے پر پڑے گا؟ جی حضرت محمد احمد یہ نام پر بھی بہت پوچھا جاتا ہے، دونوں ملا دیے محمد اور احمد ہے جائز ہی، ٹھیک ہے، تو ویسے یہ ہے کہ نام ایک ہی ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ رواج پڑ گیا ہے، لیکن ہمارے اسلاف میں اس طرح کا نہیں ملتا کہ 2 3 نام ٹھیک ہے، جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن محمد احمد نام بھی صحیح ہے، جائز ہے۔ تو اگر تو دیکھیں نیت اپنی یہی رکھیں کہ میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں کہ جو حدیث پاک میں محمد اور احمد نام رکھنے کی جو فضیلت آئی ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس نیت سے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو اچھی نیت نام رکھنے سے پہلے کر لینا چاہیے کہ شریعت نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق میں نام رکھوں گا، انبیاء کرام کے ناموں میں سے، نیک لوگوں کے ناموں میں سے نام رکھوں گا، تو انشاءاللہ نام رکھنے کی ایک تو سنت ادا ہوگی، دوسرا ثواب ان کو ملے گا، اور انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور میسیج اسی حوالے سے آیا بچے ہی سے متعلق کہ بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کا سانس نہیں آیا، یعنی مردہ پیدا ہوا، تو کیا اس کو بچوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ہے کہ باہر کریں گے، قبرستان کے اندر نہیں کریں گے؟ جی دیکھیں، جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اسے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی سنت کے مطابق کوئی کفن یا غسل نہیں ہے، ویسے ہی نہلا کر جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ قبرستان میں جس طرح باقاعدہ قبر بنائی جاتی ہے اس طرح ہی قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ قبرستان کے باہر، اس کو بھی قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ قبر بنائی دے گی، اس کا سارا کچھ معاملات ہوں گے۔ جی کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ نام محمد کامران اختاری ہے۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے 7.5 تولہ سونا یا جو بھی رقم ہے طے کی گئی ہے، اس طرح حج کے لیے کتنی رقم اور کتنا سونا ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔
جی ذو حج کا نصاب پوچھ رہے ہیں. حج کا نصاب کوئی مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنے اخراجات اس کے پاس ہوں کہ وہ حج کی ادائیگی کر سکے. ٹھیک ہے. یعنی حج کے جانے آنے اور وہاں رہنے کے اخراجات، اور جن کا ان پر نفقہ وغیرہ واجب ہے، گھر والوں کے اخراجات وغیرہ، یہ نکال کر. تو اب یہ ہر دور کے اعتبار سے، بلکہ ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. گورنمنٹ اعلان کرتی ہے سرکار اس سال جو ہے یہ ہے، پرائیویٹ جائیں تو اس سے مہنگا ہوتا ہے. تو اس کے لیے شریعت نے مخصوص نہیں رکھا، بل یہ رکھا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ حج کی ادائیگی کر سکے، تو اتنے پیسے ہونا اس پر جو ہے ضروری ہے. اور اتنا اگر اس کے پاس سونا ہے کہ اگر اس کو بیچ کر اتنی رقم جو ہے بن جاتی ہے کہ آسانی سے وہ حج کر سکے، تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہر علاقے میں ہر سال میں مختلف ہوتا ہے. جو قریب رہتے ہوں گے عرب شریف کے، ان کے لیے کم ہوتا ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو اس کا کوئی خاص نصاب نہیں ہے. وہ نصاب وہی ہے جو مفتی صاحب نے فرمایا. زیادہ راہ ہو، گھر والوں کے اخراجات ہوں، وہاں جانے کا جو خرچ ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہوں تو حج فرض ہو جائے گا. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ گئے اور پیچھے سے اسی وقت کسی نے لقمہ دے دیا اور وہ کھڑے ہو گئے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا. جی تیسری میں بھول کر بیٹھ گئے اور لقمہ دیا تو کھڑے بھی ہو گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو امام صاحب تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، کھڑا ہونا تھا، تو اگر تو فوراً ہی اٹھ گئے یا لقمہ ملتے ہی اٹھ گئے، تو اگر 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار ابھی وہ نہیں بیٹھے تھے کہ پیچھے سے لقمہ آیا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں لقمہ دینا بھی درست، امام کا لینا بھی درست، اور جو ہے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا. سجدہ سہو جب واجب ہوتا ہے جب 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ جائیں. جہاں نہیں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ گئے. تو اگر بیٹھے ہی تھے، پیچھے سے لقمہ ملا اور 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے اٹھ گئے، تو اس صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میسج میں سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی کا ڈپلومہ جعلی ہو اور وہ نوکری کر رہا ہو، تو کیا ایسی نوکری پر جو اس کو رقم ملے گی، مشارہ ملے گا، وہ حلال ہے اس کے لیے؟ دیکھیں اول تو جعلی ڈپلومہ حاصل کرنا، جعلی سند بنانا، یہ ناجائز ہے. اس میں جھوٹ، دھوکہ وغیرہ سب شامل ہے. جھوٹ اور دھوکہ تو ایسی چیز ہے جو کسی کافر سے بھی جائز نہیں ہے. اب رہا تعلق یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا، اگر واقعی اس کام کا اہل ہے اور وہ کام بھی شرعی طور پر جائز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آمدنی بھی حلال ہوگی. ٹھیک ہے. اگر کام میں کوئی خرابی ہے یا وہ اس کا اہل نہیں ہے یا شرعی طریقے سے نہیں کرتا، وہ معاملات الگ ہوں گے. اگر کام کا اہل ہے، کام بھی پورا کرتا ہے، کام بھی جائز ہے، تو اس سے جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی انشاءاللہ. البتہ اس سے یہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں، سوال یہی کرتے ہیں کہ دیکھیں نوکری تو حلال ہوگی، آمدنی تو حلال ہوگی نا. صحیح ہے. یعنی اس کو یہ سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں کہ جعلی ہم جو ہے سند بنا دیں گے یا کچھ اس طرح کے معاملات کر دیں گے یا معاذ اللہ رشوت دے دیں گے. یہ اس گناہ کو جو ہے وہ ہلکا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یعنی جیسے یہاں سوال پوچھا گیا، آگے سوال پوچھتے ہیں کہ آمدنی حلال ہوگی نا، بس آمدنی حلال ہونی چاہیے. اب معاذ اللہ چاہے ہمیں رشوت دینا پڑے، چاہے معاذ اللہ جو ہے وہ جعلی سند بنانا پڑے، تو یہ غلط ہے. اور اس میں ایک پہلو نکلتا ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا اور یہ سوچنا کہ یار کل کو توبہ کر لیں گے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ بعض صورتوں میں کہ توبہ کے ارادے سے بھی گناہ کرنا یہ کفر ہے. تو اس چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں اگرچہ آگے جا کے آمدنی حلال بھی صحیح، لیکن رشوت دینی پڑ رہی ہے، جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جھوٹ سے اور خیانت سے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.